بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، جمعۃ المبارک کے دن سورۃ الکہف پڑھنے کے بہت سے فضائل احادیث مبارکہ میں وارد ہوئے ہیں۔ آج میں آپ کو قرآن مجید کی روشنی میں سورۃ الکہف سے حاصل ہونے والے اہم اسباق کے بارے میں بتاؤں گا۔ پہلا سبق جو ہمیں سورۃ الکہف سے حاصل ہوتا ہے وہ یہ ہے، کوئی بھی شخص اللہ تعالیٰ کی مشیت اور مرضی کے بغیر ہدایت نہیں پا سکتا۔ سورۃ الکہف کی آیت نمبر 17 کا مفہوم ہے یہ۔ دوسرا سبق جو ہمیں حاصل ہوتا ہے وہ یہ ہے، جو دین و ایمان کی حفاظت میں لگتا ہے اللہ اس کے وجود کی حفاظت کا بندوبست فرما دیتے ہیں۔ آیت نمبر 18 کا مفہوم ہے، لہٰذا ہمیں ایمان کی حفاظت میں لگے رہنا چاہیے تاکہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہماری حفاظت فرمائے۔ تیسرا سبق جو ہمیں ملتا ہے وہ یہ ہے، انسان کو ہمیشہ حلال اور پاکیزہ رزق ہی کھانا چاہیے اور حرام سے بچنا چاہیے۔ آیت نمبر 19 کا مفہوم ہے۔ چوتھا سبق جو ملتا ہے وہ یہ ہے، بوقت ضرورت اپنے ایمان کو چھپانا اور دین کی خاطر ہجرت کرنا بہت بڑی نیکی ہے۔ آیت نمبر 19 کا مفہوم ہے۔ پانچواں سبق، کسی کام کو مستقبل میں سر انجام دینے کا تذکرہ کرنا ہو تو انشاءاللہ ضرور کہنا چاہیے۔ آیت نمبر 23 کا یہ مفہوم ہے۔ دوستو، ہم میں سے اکثر ہم یہ غلطی کرتے ہیں کہ جب بھی ہم مستقبل کے کسی کام کا ذکر کرتے ہیں تو انشاءاللہ نہیں کہتے۔ دوستو، ہمیں انشاءاللہ کہنے کا اہتمام کرنا چاہیے، اور جب بھی ہم کوئی کام کہیں کہ ہم یہ کل کریں گے یا ابھی کرنا ہے تو ساتھ ہمیں انشاءاللہ ضرور کہنا چاہیے۔ چھٹا سبق، نسیان اور بھولنے کی بیماری کا علاج اللہ کا ذکر کثرت سے کرنا ہے۔ یہ آیت نمبر 24 کا مفہوم ہے۔ ہم میں سے جس شخص کو بھولنے کی، نسیان کی بیماری ہو، اسے چاہیے کہ وہ اللہ کا ذکر کثرت سے کرے، اس سے انشاءاللہ اس کی یہ بیماری دور ہو جائے گی۔ ساتواں سبق جو ہمیں ملتا ہے وہ یہ ہے، اصحاب کہف کو 309 سال سلانے کے بعد جس طرح اللہ رب العزت نے اپنی قدرت سے جگایا، اسی طرح مرنے کے بعد اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں دوبارہ زندہ فرمائیں گے۔ یہ آیت نمبر 25 کا مفہوم ہے۔ آٹھواں سبق جو ہمیں ملتا ہے وہ یہ ہے، اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھنے کا اہتمام کرنا چاہیے تاکہ دنیا سے بے رغبتی اور آخرت کی فکر پیدا ہو۔ یہ آیت نمبر 28 کا مفہوم ہے۔ اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ والوں کی صحبت میں، علماء کی صحبت میں بیٹھنے کا کتنی جو ہے اس کی فضیلت ہے، کتنی اس کی اہمیت ہے۔ ہمیں اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھنے کی کوشش کرنی چاہیے، اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ نوواں سبق جو ہمیں ملتا ہے وہ یہ ہے، علم میں اضافے اور ترقی کے لیے سفر کرتے رہنا چاہیے۔ آیت نمبر 77 کا مفہوم ہے۔ 10واں سبق جو ہمیں ملتا ہے وہ یہ ہے، نیک لوگوں کے بعد ان کی نسلوں کی بھی اللہ حفاظت فرماتے ہیں۔ آیت نمبر 82 کا مفہوم ہے۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی اولاد کو سیدھی راہ پر ڈالیں، ان کو نیک لوگوں کی صحبت میں بٹھائیں، ان کو دین کا علم حاصل کروائیں۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آپ نے اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کرنا ہے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس کے بارے میں جان سکیں۔ جزاک اللہ خیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔